اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے سنا. انہوں نے بیان کیا کہ میں جابر بن زید اور عمرو بن اوس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان دونوں بزرگوں سے بجالہ نے بیان کیا کہ 70 ہجری میں جس سال مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا تھا، زمزم کی سیڑھیوں کے پاس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے چچا جزع بن معاویہ کا کاتب تھا. تو وفات سے 1 سال پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مکتوب ہمارے پاس آیا کہ جس پارسی نے اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہو تو ان کو جدا کر دو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پارسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3156. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا تو وہ بھی لینے لگے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3157. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی. وہ بنی عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے. انہوں نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا. جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین کا مال لے کر آئے تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں. چنانچہ فجر کی نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں. انصار رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو اور اس چیز کے لیے تم پر امید رہو جس سے تمہیں خوشی ہوگی، لیکن خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا. مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور یہ جلنا تم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جیسا کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3158. سعید بن عبید اللہ ثقفی نے بیان کیا، ان سے بکر بن عبداللہ مزنی اور زیاد بن جبیر ہر دو نے بیان کیا، اور ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا. جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمزان شوستر کا حاکم اسلام لے آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور آذربائیجان میں کہاں لڑائی سے شروع کی جائے. اس نے کہا، جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے اور 2 بازو ہیں. اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے.
اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے۔ پس سر تو کسرا ہے، تو ایک بازو قیصر ہے اور دوسرا فارس۔ اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دے دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں۔ اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا۔ جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا۔ پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو۔ اس نے پوچھا آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھیں کہ آسمان اور زمین کے رب نے، جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے، ہماری طرف ہماری ہی طرح کہ انسانی عادات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا۔ ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں ہمارا جو آدمی بھی قتل کیا جائے گا وہ ایسی جنت میں جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ فتح حاصل کر کے تم پر حاکم بن سکیں گے۔ مغیرہ نے یہ گفتگو تمام کر کے نعمان سے کہا کہ لڑائی شروع کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3159۔ نعمان نے کہا تم کو تو اللہ پاک ایسی کئی لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رکھ چکا ہے، اور اس نے لڑائی میں دیر کرنے پر تم کو نہ شرمندہ کیا نہ ذلیل کیا، اور میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں موجود تھا۔ آپ کا قاعدہ تھا اگر صبح سویرے لڑائی شروع نہ کرتے اور دن چڑھ جاتا تو اس وقت تک ٹھہرے رہتے کہ سورج ڈھل جائے، ہوائیں چلنے لگیں، نمازوں کا وقت آن پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3160۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر بھیجا، اور آپ نے اسے ایک چادر بطور خلعت کے اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3161۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جویریہ بن قدامہ تمیمی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا تھا جب وہ زخمی ہوئے۔ آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کی جو تم نے زمیوں سے کیا ہے وصیت کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے نبی کا ذمہ ہے اور تمہارے گھر والوں کی روزی ہے کہ جزیہ کے روپیے سے تمہارے بال بچوں کی گزران ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3162۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین میں ان کے لیے کچھ زمین لکھ دیں، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم ہمیں اسی وقت وہاں زمین عنایت فرمائیے جب اتنی زمین ہمارے بھائی قریش مہاجرین کے لیے بھی آپ لکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کو منظور ہے یہ معاش ان کو بھی یعنی قریش والوں کو ملتی رہے گی، لیکن انصار یہی اصرار کرتے رہے کہ قریش والوں کے لیے بھی سندیں لکھ دیجئے۔ جب آپ نے انصار سے فرمایا کہ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا تاکہ تم آخر میں مجھ سے آ کر ملو، جنگ اور فساد نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3163۔
محمد بن منقدر نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے پاس بحرین سے روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 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 3 لب دوں گا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد بحرین کا روپیہ آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے کوئی دینے کا وعدہ کیا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا روپیہ ہمارے یہاں آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اچھا 1 لب بھرو۔ میں نے 1 لب بھری تو انہوں نے فرمایا کہ اسے شمار کرو۔ میں نے شمار کیا تو 500 تھا۔ پھر انہوں نے مجھے 1500 عنایت فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3164۔ ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بحرین سے خراج کا روپیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو۔ بحرین کا وہ مال ان تمام اموال میں سب سے زیادہ تھا جو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ چکے تھے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی عنایت فرمائیے، میں زیر بار ہوں، کیونکہ میں نے بدر کے موقع پر اپنا بھی فدیہ ادا کیا تھا اور عقیل کا بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا، لیکن اٹھ نہ سکا تو اس میں سے کم کرنے لگے، لیکن کم کرنے کے بعد بھی نہ اٹھ سکا تو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیں کہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود ہی اٹھوا دیں۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا، لیکن اس پر بھی نہ اٹھا سکے تو کہا کہ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اٹھا دے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر اس میں سے انہیں پھر کم کرنا پڑا اور تب کہیں جا کے اسے اپنے کاندھے پر اٹھا سکے اور لے کر جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انہیں برابر دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے چھپ نہ گئے۔ ان کے حرص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور آپ اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک وہاں 1 درہم بھی باقی رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3165۔ عبد الواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مجاہد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3166۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ابو سعید نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم ابھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرف چلو۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے اور جب بیت المدارس یہودیوں کے مدرسے پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو سلامتی کے ساتھ رہو گے، اور سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دوں۔ پھر تم میں سے اگر کسی کی جائیداد کی قیمت آئے تو اسے بیچ ڈالے، اگر اس پر تیار نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3167۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان احول نے، انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے جمعرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جمعرات کا دن، ہائے یہ کون سا دن ہے؟ اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئیں۔ سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابن عباس جمعرات کے دن سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے
ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑنا غیر مناسب ہے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے بھلا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیکار باتیں فرمائیں گے؟ اچھا پھر پوچھ لو۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم فرمایا کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر تواضع کا معاملہ کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا۔ تیسری بات کچھ بھلی سی تھی، یا تو سعید نے اس کو بیان نہ کیا یا میں بھول گیا۔ سفیان نے کہا یہ جملہ تیسری بات کچھ بھلی سی تھی سلیمان احول کا کلام ہے، اور یہ تھی کہ اسامہ کا لشکر تیار کر دینا، یا نماز کی حفاظت کرنا، یا لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3168۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3169۔ ثابت بن یزید نے بیان کیا ہم سے عاصم احول نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب محمد بن سیرین تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت کی تھی، اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بد دعا کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت، راوی کو شک تھا، مشرکین کے پاس بھیجی تھی، لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار عامر بن طفیل تھا ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے دغا دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3170۔ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی، انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مکے میں۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے تھیں۔
میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون صاحبہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، اچھی آئیں ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑا جس میں اطہر پر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ شخص حبیرہ کا فلاں لڑکا جودہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ وقت چاشت کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3171۔ وکی نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے غیر پہاڑی سے فلاں احد پہاڑی تک، اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اس طرح لعنت ہے۔ اور مسلمان سب برابر ہیں، ہر ایک کا ذمہ یکساں ہے۔ پس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3172۔ مستد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشیر بن مفضل نے، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سہل بن ابی حتمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے۔ ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں کے لیے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں، کسی نے ان کو قتل کر ڈالا۔ خیر محیصہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا، پھر مدینہ آئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ اور حویصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبد الرحمن سب سے کم عمر تھے، وہ چپ ہو گئے اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برت اپنی طرف سے 50 قسمیں کھا کر دیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3173۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہرقل فرمانروائے روم نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلا بھیجا۔ یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلح حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمے میں صلح کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3174۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3175۔ عبداللہ بن علا بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بصر بن عبید اللہ سے سنا، انہوں نے ابو ادریس سے سنا، کہا کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے بیان کیا
کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو، پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر نصارائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3176۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع سے پہلے والے حج کے موقع پر 10ویں ذی الحج کے دن بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی منی میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے، اور حج اکبر کا دن 10ویں تاریخ ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنے لگے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال مشرکوں سے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا، اور دوسرے سال حجۃ الوداع میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3177۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب معاہدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، اور اگر کسی شخص کے اندر ان 4 عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3178۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، انہیں ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی قرآن مجید لکھا، اور جو کچھ اس ورق میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ عائر پہاڑی اور فلاں کدا پہاڑی کے درمیان تک حرم ہے، پس جس نے یہاں دین میں کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے بدعتی شخص کو اس کے حدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ تعالی، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کا کوئی فرض قبول اور نہ نفل قبول ہوگا، اور مسلمان پناہ دینے میں سب برابر ہیں۔ معمولی سے معمولی مسلمان، عورت یا غلام کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا عہد توڑ ڈالے اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور جس غلام یا لوڈی نے اپنے آقا، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لیا تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3179۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سعید بن عمرو نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب جزیہ اور خراج میں سے نہ تمہیں درہم ملے گا اور نہ دینار۔ اس پر کسی نے کہا کہ جناب ابو ہریرہ، تم کیسے سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا، جب کہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد، اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں توڑا جانے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی زمیوں کے دلوں کو سخت کر دے گا اور وہ جزیہ دینا بند کر دیں گے، بلکہ لڑنے کو مستعد ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3180۔ ابو حمزہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عامش سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا
کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا، اور میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو۔ میں نے اپنے تئیں دیکھا جس دن ابو جندل آیا یعنی حدیبیہ کے دن، اگر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھر اس دن پھیر دیتا، اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو وہ مصیبت آسان ہو گئی، ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا، مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے، اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3181۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے، ان سے یزید بن عبدالعزیز نے، ان سے ان کے باپ عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام صفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ پھر سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو، ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے۔ عمر اس موقع پر آئے یعنی حدیبیہ میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا ہم مدینے واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا یہی فتح ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بلا شک یہی فتح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3182۔ حاتم نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ قریش سے جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی تھی، اسی مدت میں میری والدہ قتیلہ اپنے باپ حارث بن مدرک کو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ آئی ہوئی ہے اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3183۔ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکے میں داخلے کے لیے مکے کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں اور مکے کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائیں اگرچہ وہ جانا چاہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا، اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ مکے والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے، اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے، یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھلاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ دکھایا۔
اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور 3 دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3184۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکے میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ آخر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی کہ اے اللہ، قریش کی اس جماعت کو پکڑ۔ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا، سوا امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3185۔ حماد نے بیان شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان عامش نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور ثابت نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا، اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3186، 3187۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دغابازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3188۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، اب مکے سے ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن اس شہر مکے کو حرم قرار دے دیا، پس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرم ہی رہے گا، اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑائی لڑنا جائز نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا، پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوا اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے، اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اذخر کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اذخر کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3189۔